انسان کہے گا کیا والیتا مالی هذا الكتاب لا يغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہے یہ کیا مسئلہ ہے، تعجب اور حیرت ہے کہ اس اعمال نامے یا اعمال کی جو کتاب ہے اس نے کوئی چھوٹی بڑی چیز چھوڑی نہیں ہے مگر اس کو پورا پورا لکھ دیا۔ انسان کا حال یہ ہے کہ ساری زندگی گزاری اس نے 70 سال 80 سال 90 سال، تو بہت سی باتیں بھول جاتا ہے، کیا واقعہ پیش آیا تھا، کیا میں نے کیا تھا، یہ آدمی بھول جاتا ہے، لیکن اس اعمال نامے میں سب کچھ چھوٹی سے چھوٹی بات جو انسان بھول بھی گیا ہو وہ بھی لکھی ہو، وہ نیکی ہو یا بدی۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، قرآن کہتا ہے جو کچھ عمل کیا تھا سب کو وہ حاضر پائیں گے، اور وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تمہارا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ تو جس کے ہاتھ میں وہ اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو اس سے بہت آسان حساب، یعنی ہاتھ میں دائیں ہاتھ میں دیا جانا یہ بذات خود اس بات کی علامت ہوگی کہ انشاءاللہ نجات پائے گا یہ۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی حضرت عائشہ سے کہ من نوقش یوم الحساب عذب، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص سے آخرت میں حساب کی تفصیلی جانچ کی گئی وہ سمجھو کہ اس کو عذاب ضرور ہوگا۔ اگر ایک ایک چیز کا حساب لیا گیا اور اس کی مکمل تحقیق اور جانچ پڑتال کی گئی، سوال جواب ہوئے، تو اس کو عذاب دیا جائے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، قرآن کریم تو یہ فرماتا ہے کہ جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس سے آسان حساب لیا جائے گا، تو یہ آسان حساب کیا چیز ہے، آسان حساب کا کیا مطلب؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسان حساب کے معنی یہ ہے کہ بس پیشی ہو جائے گی، بارگاہ الہی پیشی ہو جائے گی، اعمال نامہ سرسری طور سے سامنے سے گزار دیا جائے گا، یہ تمہارا اعمال نامہ پیشی ہو جائے گی، اور سرسری طور سے اور زیادہ پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ جیسے آپ دیکھتے ہو بعض اوقات کہیں کسی کوائری ہو رہی ہوتی ہے تو کسی آدمی کو بس ایک سرسری انداز میں دکھا کے گزار دیا، اچھا بجاؤ، اور جو کسی پوچھ گچھ ہوتی ہے تو اس کی ایک ایک بات میچ نکالی جاتی ہے، اس کی پوچھ گچھ کی جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کا حساب لیا جاتا ہے، یہ کیوں کیا تھا، یہ کیوں کیا تھا، یہ کیوں کیا تھا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسان حساب لینے کے معنی یہ ہے کہ پیشی ہوگی اور سرسری انداز سے نامہ اعمال دکھا کر انشاءاللہ نجات مل جائے۔ ومن نوقش یوم الحساب عذب، لیکن اگر کسی سے حساب میں نوک جھونک شروع ہو گئی اور اس کی ایک ایک تفصیل کا حساب لیا گیا تو اس کو کچھ نہ کچھ عذاب ضرور ہوگا، کیونکہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کے نامہ اعمال میں گناہ بھی ہوں اور گناہ ہونے کی صورت میں اس سے حساب بھی لیا جائے اور پھر اس کو کچھ نہ کچھ عذاب نہ ہو۔ اگر ایمان والا ہے تب بھی عذاب ہوگا، اس کے ناجائز کاموں کی وجہ سے، اس کے گناہوں کی وجہ سے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر بعد میں اس کو معاف کر کے چھوڑ دیں، جنت میں بھیج دیں، لیکن عذاب ضرور ہوگا، اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ جو میں کہہ رہا تھا کہ ایک آدمی نے ساری زندگی چوری ڈاکے میں گزاری تو اس کو کیسے چھوڑ دیا جائے، اور اس کو کچھ نہ کچھ عذاب آخرت میں جہنم کا عذاب کا سامنا کرنا ہوگا، اللہ بچائے۔ وہ عذاب جس کی ایک لمحے کی بھی انسان کو سہار نہیں ہے، اس کا مقابلہ کرنا پڑے۔ لیکن اگر اعمال نیک غالب ہیں، توبہ استغفار کیے ہوئے ہیں، اگر غلطیاں بھی ہوئی ہیں تو توبہ استغفار کر لیا ہے، اور توبہ استغفار کے نتیجے میں گناہوں کو اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیا گیا ہے، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، تو وہ اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ ہوگا، آسان حساب لیا جائے گا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور جب آسان حساب لے کے کہہ دیا جائے گا جاؤ چھٹی تمہاری، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرماتے ہیں کہ وہ اپنے اہل و عیال کے پاس خوش جائے گا، مسرت کی حالت میں جائے گا، الحمدللہ میں جیت گیا، الحمدللہ میں کامیاب ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے محفوظ رکھا، عذاب سے محفوظ رکھا، میں اب جنت کا مستحق قرار پا گیا۔ ينقلب الى اهله مسرورا، تو وہ اللہ تبارک و تعالی یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت میں اس سے پتہ چلا کہ جو انسان کے اہل و عیال ہیں اور جو صاحب ایمان ہیں اور ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا ہے، وہ سب آپس میں ملیں گے اور مل کر خوشی کا اظہار کریں۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد ایک عجیب سرور و کیف کا عالم ہوگا۔ اس وقت میں جو ملاقاتیں ہوں گی، اس وقت ملاقاتوں کا جو لطف ہوگا وہ انسان دنیا میں تصور بھی
نہیں کر سکتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا تھا سورہ طور میں کہ وہ فرماتے ہیں ہم دنیا کے اندر اپنے اہل وعیال کے ساتھ رہتے تھے تو اس وقت بھی ہمیں ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں آخرت میں ہماری پکڑ نہ ہو جائے۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ ملتے تھے، باتیں کرتے تھے، خوش خرم رہتے تھے، لیکن اس خوشی کی حالت میں بھی غفلت ہم پر طاری نہیں ہوتی تھی، بلکہ ہمارے ذہن میں یہ خیال ہوتا تھا، ہمارے دل سے ڈرے ہوئے ہوتے تھے کہ ہمارے کسی عمل کے نتیجے میں ہمیں جہنم کا سامنا کرنا نہ پڑے۔ تو جو دنیا کے اندر وہ اپنے اہل وعیال میں رہنے والے جو خوشی میں مگن ہیں، آخرت کا خیال نہیں آتا، اللہ بچائے، ان کو آخرت میں اپنے اہل وعیال میں خوشی کا سامنا نہیں ہوگا۔ اور جو یہاں دنیا کے اندر اہل وعیال میں رہتے ہوئے، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہوئے، ان کے ساتھ خوش گپیاں کرتے ہوئے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، اس کی یاد، اس کے سامنے پیشی کا احساس جن کے دل میں رہتا ہے اور جن کے دل میں یہ ڈر رہتا ہے کہ مجھے ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، باوجود اپنے اہل وعیال میں ہونے کے، ان کو آخرت میں یہ نتیجہ ملے گا کہ ینقلب الی اہلہ مسرورا، وہ اپنے گھر والوں کے پاس جائیں گے تو خوش ہو کر جائیں گے، سب خوشی منا رہے ہیں۔ www.darsequran.com